بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کا ساتھی جی ایم ایچ ہیئر۔ تو آج آپ کے ساتھ انگلش لٹریچر کے بارے میں اردو میں بات کروں گا، کیونکہ کسی بھی زبان کے لٹریچر کا آغاز کسی دوسری زبان کی کتابوں سے ترجمے سے شروع ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے وہ ایسا ہی دیکھا گیا ہے۔ آج جو بات کروں گا وہ ہماری جو ہم روزانہ اپنی اسٹڈی میں پڑھتے ہیں لٹریری ٹرمز جو ہیں، ادبی اصطلاحات، ان کے بارے میں۔ تو اس میں جو میں نے پہلی جو ادبی اصطلاح وہ چنی ہے اپنی ویڈیو کے لیے، وہ ہے ایبسرڈ۔ تو اس کو جو ہے نا وہ الفابیٹیکلی جو ہے نا وہ لے کے چلیں گے۔ ایبسرڈ جو ہے یہ کیا ہے، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایبسرڈ کو بے معنی یعنی میننگ لیسنس کے معنوں میں جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، جو کسی جو ہے نا وہ ویلیو کی حامل نہیں ہوتی۔ تو جو ایبسرڈ کی جو اصطلاح ہے یہ انگلش ڈرامہ سے جو ہے نا وہ اردو میں آئی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں تو شاعری کے اندر بھی جو ایبسرڈ جو ایلیمنٹس ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ناولز کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو کہ تمام جو ہے نا جانرز ان کے اندر جو ہے نا وہ ایبسرڈزم کے کوئی کسی نہ کسی لحاظ سے جو ہے وہ عناصر پائے جاتے ہیں۔ تو ایبسرڈ جو ہے وہ میننگ لیسنس کے معنی میں استعمال ہوتی۔ تو ایبسرڈ کی اصطلاح اب تک ایک مخصوص ادبی رجحان کو ظاہر کرتی رہی، یعنی ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس میں، اور اس میں ناول، افسانہ، شاعری، ڈرامہ، غرض کے مختلف ادبی جو اصناف کو شامل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بات کی ہے۔ اپنی بنیادی شکل میں یہ اصطلاح ایک خاص انداز کے ڈرامہ نگاروں کے فن کی وضاحت کے لیے وضع کی گئی کہ انہوں نے اپنے ڈراموں کے اندر میننگ لیسنس جو ایبسرڈزم کو دکھایا ہے اسے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو مارٹن ایسلن جی کی جو کتاب ہے دا تھیٹر آف ایبسرڈ، جو 1961 یعنی 1961 میں شائع ہوئی، تو اس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد کے جو ڈرامہ نگاروں کو ایبسرڈ رجحان کے نمائندہ قرار دیا گیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے ڈراموں کے اندر زندگی کی بے مقصدیت اور بے معنویت کو ظاہر کیا ہے۔ خود ایسلن نے یہ اصطلاح کامیو کے مشہور جو تصنف میتھ آف سیسیفس، یہ اس کی ایک کتاب ہے، تو اس سے اخذ کی تھی ایسلن نے۔ تو کامیو نے دنیا میں انسان کی صورتحال کو بے معنی یعنی ایبسرڈ خیال کیا ہے، ایبسرڈ قرار دیا ہے اس کو۔ دراصل ایبسرڈ جو ہے رجحان کا تعلق ایک تو مغرب میں مذہب پر اعتقاد کے زوال، یعنی مذہب جو ہے وہ ان کو وہ جو ہے نا وہ ان کے خواب پورے نہیں کر سکا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا، اور ما بعد طبیعت یعنی میٹا فزیکل سے جدید انسان کے دور ہو جانے سے تھا، جس کی وجہ سے اس انسان کے لیے کوئی دلاسا باقی نہیں رہتا۔ اب جب انسان کے لیے کوئی دلاسا باقی نہیں رہتا تو پھر اس کے بعد جو کیا آتا ہے، خودکشی آتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے جب اس کے پاس زندہ رہنے کی کوئی جو ہے نا وہ وجہ نہیں ہوتی، کسی قسم کی بھی وجہ نہیں ہوتی انسان کے پاس زندہ رہنے کی، تو پھر وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ تو آگے جو سوسائڈ کے بعد آگے ہم تھوڑا سا اس کی طرف چلیں گے کہ دوسری جو جنگ عظیم تھی اس کے بعد دنیا بے معنی سی نظر آنے لگ گئی تھی، سماجی جو اقدار تھیں، جو سوشل ویلیوز تھیں، وہ تل پٹ ہو گئی۔ یہ تصور کہ انسان ایک مرتب معاشرے کا حصہ ہے بالکل غلط ثابت ہوا، کیونکہ انسان نے اپنی حیوانیت جو ہے وہ وسیع پیمانے پہ دکھائی تھی۔ کیا کچھ نہیں ہوا جنگ عظیم کے اندر، کتنا خون بہایا گیا، بمبارمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہیروشیما ناگاساکی پہ جو ہے نا وہ ایٹم بم پھینکے گئے۔ تو اس فضا میں سارتر اور کامیو کے وجود جو ہیں وہ وجود تصورات جو ہے بڑے مقبول ہوئے، اس کے وجودی جو ان کے تصورات تھے وہ بڑے جو ہے نا وہ مشہور ہوئے، جن میں جو اگر ہم دیکھیں تو انسان کو تنہا اور دوسرے سے کٹا ہوا قرار دیا گیا، لونلینس اس صورت میں جو ہے نا وہ سامنے آئی ہے۔ تو مارجنلائزیشن جو ہے وہ سامنے آئی اس کی۔ ان مفکرین کا خیال تھا کہ انسان کو ایک اجنبی اور دشمن دنیا میں پھینکا گیا ہے، یہ سارتر کا تھا کہ یہ دنیا جو ہے اس میں انسان ایک اسٹرینجر ہے، اور پھر اس میں جو بعد میں ایک ناول بھی جو ہے نا وہ لکھا گیا وہ اسٹرینجر کے نام سے۔ وہ اسٹرینجر کا جو تھیم ہے وہ بھی ایبسرڈزم ہی ہے۔
تو جس میں کوئی انسانی صداقت طے شدہ نہیں. اس دشمن دنیا میں انسان کو اپنا جو ایسنس ہے وہ خود تشکیل دینا ہوتا ہے، اپنا جوہر خود تشکیل دینا ہوتا ہے. مختلف رستوں میں چناؤ کے لیے انسان کو ایک ہمہ گیر وجودی قرب سے گزرنا پڑتا ہے. یونانی اساطیر میں سیسیفس کا کردار ہے جسے ایک چٹان کو دھکیل کر چوٹی پر پہنچانے کی سزا دی گئی ہے. یہ پڑھیے گا اس کو. تو جب سیسیفس چٹان کو چوٹی پر پہنچاتا تھا تو وہ لڑک کر پھر نیچے آ جاتی تھی. جو ہی پھر وہ دوبارہ جو ہے نا وہ اوپر پہنچاتا تھا تو پھر واپس آ جاتی تھی. جو کیسی یہ جو ہے نا بے مقصدیت، بے معنویت تھی. چنانچہ یہ سلسلہ غیر مختتم تھا. انسان کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے. اگر یہ پوائنٹ آف ویو ہے تو کسی لحاظ سے ٹھیک بھی ہے. کچھ ایسی ہی جو صورتحال دنیا میں انسان کی بھی ہے کہ یہی صورتحال بے معنویت یا ایبسرڈی کا جو احساس ہے وہ پیدا کرتی ہے. اگر ہمارے ہاں جو لٹریچر ہے، پنجابی لٹریچر ہے، اس میں جو ہمارے صوفیہ کرام کا جو کلام ہے اس کے اندر بھی آپ کو واضح طور پہ جو ہے وہ ایبسرڈزم ملے گی اس کے اندر. تو اگر ہم دنیا کو کوئی معنی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہم دیکھیں گے کہ آگے دیکھتے ہیں اس میں کہ مشہور ایبسرڈ ڈرامہ نگار ہے انیسکو نے لکھا ہے کہ اپنی مذہبی یا مابعد طبیعیاتی ماورائی جڑوں سے کٹ کر انسان راہ سے بھٹکا ہوا ہے. اگر وہ اپنے مذہب سے جڑ جاتا ہے، اپنی مابعد طبیعت جو بلیف ہیں ان سے جڑ جاتا ہے تو پھر انسان راہ راست پہ آ جاتا ہے. یہی بات ہے نا. اور اس کے اعمال بے معنی یا ایبسرڈ ہو چکے ہیں. یوں تو ایبسرڈ رجحان کی پیش روی کا کافکا جیسے فنکاروں میں بھی تلاش کیجیے. کافکا یہ جیو جو ہے وہ اس نے وہ لکھے ہیں کچھ ناول بھی ہیں جو چھوٹے پیمانے پہ جس کو ہم کہتے ہیں. مثلا اس کی ایک مشہور کہانی آپ نے شاید پڑھی ہوگی، میٹامارفسس، اس کو تبدیلی قالب کے نام سے یاد کر، جس میں انسان کیڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے. مگر ایبسرڈ ڈرامہ نگاروں نے اس رجحان کو وہ خاص شکل دی جو اب ان کی شناخت بن چکی ہے. ان ڈرامہ نگاروں میں سیمل بیکٹ، انیسکو، جین جینٹ جس کو ہم زاں زینے بھی پڑھتے ہیں، ایرابیل خصوصیت سے قابل ذکر ہیں. پنٹر اور ایلبی کو بھی اس رجحان سے وابستہ قرار دیا جاتا ہے. ان ڈرامہ نگاروں کے ڈراموں میں واقعیت، منطق اور مربوط پلاٹ کے بجائے کچھ منفی سی جو ہے نا وہ فضا پھیلی ہوئی ہے. اگر آپ ویٹنگ فار گوڈو کو پڑھتے ہیں تو ایم اے کے اندر اس میں دیکھیے گا یہ فضا کیسی جو ہے نا وہ ہوئی ہے اس کے اندر. اگر ہم دیکھیں تو میتھ آف سیسیفس میں بھی دیکھیں آپ کو یہی جو ہے نا وہ فضا نظر آئے گی. اس طرح اسٹرینجر میں آپ پڑھیں آپ کو ایک بڑی جو بے معنویت سے جو ہے وہ نظر آئے گی. ایک جو ہے نا وہ کیا کہہ لیں اس کو، احساس سے خالی جو چیز ہوتی ہے وہ اسٹرینجر کے اندر آپ کو نظر آئے گی. ان ڈرامہ نگاروں کے ڈراموں میں واقفیت جو ہے اب اس میں واقفیت، منطق اور مربوط پلاٹ تو ہے نہیں ہے. ڈرامے میں زیادہ تر واقعات یا عمل ایکشن نہیں ہوتے. ایک گمبھیر جو ہے نا وہ غیر عقلی سی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں کرداروں کو پھنسے ہوئے دکھائے. انٹریپڈ ہیں سارے جو ہے نا وہ کریکٹر کسی خاص صورتحال کے اندر پھنسے ہیں اور وہ اس سے نکل بھی نہیں سکتے اور نکل بھی نہیں رہے تو نکل بھی نہیں سکتے اس کے اندر. بیکٹ کے مشہور تین جو ڈرامے گوڈو کا انتظار ہے جس کو ہم ویٹنگ فار گوڈو میں کچھ کردار بے بس گوڈو کا انتظار کر رہے ہیں اور گوڈو نہیں آتا اور یہ بھی نہیں بھید کھلتا کہ گوڈو واقعی کوئی ہے بھی ہے یا نہیں ہے. انیسکو کے ڈرامے اس میں رائنوسارس یعنی گینڈے میں انسان گینڈوں میں تبدیل ہونے لگتا ہے. یہ ڈرامہ نگار مزاح اسود یعنی بلیک ہیومر سے کام لیتے ہیں. اس انداز کے تحت واقعات بیک وقت علمیاتی یعنی ٹریجک اور طنزیہ سٹائرک اور دہشت ہارر اور مزاح سے ایک رشتے میں پیوست ہو جاتے ہیں. مکالمے بظاہر صورتحال سے غیر متعلق لگتے ہیں. ایبسرڈ ایک فکری رجحان ہے جس میں انسان کی دنیا میں صورتحال کے بیان کے لیے خاص ڈرامائی حربوں سے کام لیا جاتا ہے. یہ ڈرامے لغو یا بے تکے ہرگز نہیں ہیں جیسے کہ سمجھا جاتا ہے. ان کے معنی بڑے سنجیدہ مسائل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر انیسکو کے ڈرامے میں انسان کا گینڈوں میں تبدیل ہو جانا دراصل اس چیز کا بیان ہے کہ جدید انسان اپنے محدود عقلی رویوں کے سہارے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ وہ موٹی کھال والا گینڈا بن جاتا ہے جو زندگی کا صرف ایک ہی رخ دیکھ پاتا ہے. اب یہ دیکھ لیں اس کے اندر. تو پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ
ہمارے پاس جو بعض نقاد ہیں اس میں جو کرٹکس ہیں، امریکی ناول نگار ہے جوزف ہیلر، تھامسن پینچون، اور جرمن ناول نگار ہے ہمارا گنٹر گراس، تو کہ فنوار ایبسرڈ رجحان کی جو ہے وہ نشاندہی کی گئی۔ اردو میں بعض ایبسرڈ ڈراموں کا اچھا ترجمہ جو ہے وہ زاہد زیدی نے کیا ہے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا ایبسرڈزم کے بارے میں کہ ایبسرڈزم کیا ہے۔ ایبسرڈزم کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ جدید جو ہے لٹریچر میں، جو دنیا کے تمام جو ہیں زبانوں کے جو لٹریچر ان میں پایا جاتا ہے۔ تو اس کو ایک بے معنی سی چیز خیال نہ کریں۔ ویٹنگ فار گوڈو کو پڑھتے ہوئے ہمیں یا میتھ آف سیسیفس کو پڑھتے ہوئے ہم محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر سوچیں تو گہرائی میں جا کے جو ہے نا وہ آپ سوچیں گے کہ واقعی یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے، تو یہ پوائنٹ آف ویو بالکل درست ہے۔ تو اسی پہ تھوڑا سا آج میں نے آپ سے گفتگو کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی جو ادبی اصطلاحات ہیں ان میں جو آگے آئیں گی تو اس پہ میں آپ سے بات کروں گا۔ تھوڑا سا اردو میں یہ تھا کہ ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ ہمیں انگلش میں جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تھینک یو سو مچ۔